اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ تحریک طالبان افغانستان، جسے امارت اسلامیہ افغانستان کہتے ہیں، ان کی فتح کی خبر کوئی معمولی خبر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہے؟ نہیں، یہ اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ کیا یہ گزشتہ 3 صدیوں کی سب سے بڑی خبر ہے؟ نہیں، یہ اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ کیا یہ پچھلے 1000 سال کی سب سے بڑی خبر ہے؟ جی ہاں، بلکہ اس سے بھی پہلے ہمیں تاریخ میں جانا ہوگا۔ اس وقت تحریک طالبان کی کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ افغانستان میں اسلام کے امکانات کیا ہیں اور عالم اسلام کا اب آئندہ مستقبل کیا ہے؟ اس ویڈیو میں اور آئندہ چند ویڈیوز میں ہم اسی کا جائزہ لیں گے۔ آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کریں اور اس کے ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی خلافت کی ذمہ داری 4 خلفائے راشدین نے اٹھائی۔ یہ 4 خلفاء ہیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 یا 7 ماہ کی خلافت رہی اور اس کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ یزید کی نامزدگی کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے اٹھے، لیکن اپنی اور اپنے خاندان اور رشتہ داروں کی قربانی اور شہادت کے باوجود اس خلافت کا احیاء نہ کر سکے۔ لیکن مسلم امت کے دل میں اس خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ایک تڑپ، ایک نہ ختم ہونے والی امنگ چھوڑ گئے۔ انہوں نے اپنے خون سے خلافت اور ملوکیت کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی تھی۔ مسلم ممالک میں خلافت کے احیاء کے لیے ملوک پرست یا مغرب پرست مسلمانوں سے جو جہاد ہوتا ہے اسے چند نادان لوگ مسلمانوں کی آپس کی جنگ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ آپس کی جنگ نہیں بلکہ 2 نظاموں کے مابین جنگ ہوتی ہے۔ یہ وہی جنگ ہے جو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کی فوجوں کے درمیان ہوا تھا، اور یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ خلافت کے احیاء اور اس کے قیام کے لیے جو اہل حق کے ساتھ جنگ کے لیے آتے ہیں یا ان کی مزاحمت کرتے ہیں، وہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، نہ کہ 2 مسلم گروہوں کے درمیان مقابلہ۔ بادشاہی نظام حکومت میں بھی چند بہت اچھے اور چند اچھے حکمراں آئے، لیکن وہ لوگ نظام تبدیل نہ کر سکے۔ بنو امیہ کے 8ویں بادشاہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت راشدہ کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی اور اپنے وقت میں وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن امیہ خاندان کے لوگوں نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا اور اس کے بعد نظام حکومت وہی پرانے طرز پر چلتا رہا۔ ہندوستان میں 17ویں صدی کے آخر میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اکبر بادشاہ کے لائے ہوئے فتنے کے معاشرے پر پڑنے والے گہرے اثرات کا مقابلہ کیا، شریعت کا نفاذ کیا، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہی ہندوستان میں مغلیہ ملوکیت کا نظام بہت تیزی سے لڑھکنا شروع ہوا، جو بالآخر انگریزوں کے گود میں گرا۔ انگریزوں کے کلونیل دور میں بھی علماء حق نے اسلام کے اصل سیاسی نظام کو قائم کرنے کی 12 کوششیں کی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی۔ برٹن جب افغانستان میں 1839 میں داخل ہوا تو افغانوں نے اس کا جم کر مقابلہ کیا۔ 1842 تک برطانیہ کا ایک سپاہی ذبح ہو گیا تھا۔ افغانوں نے صرف ایک فوجی ڈاکٹر کو زندہ چھوڑا تھا تاکہ وہ باقی دنیا کو افغانوں کی بہادری کے قصے سنائے، لیکن افغانستان میں برطانیہ کی اس شکست سے وہاں کوئی اسلامی نظام نہیں آیا، بلکہ جلا وطن بادشاہ دوست محمد نے واپس آ کر حکومت سنبھال لی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی کے شاگرد سید احمد شہید نے بھی 19ویں صدی عیسوی میں اسلامی خلافت کے احیاء کی ٹھانی تھی۔ انہوں نے اپنے 2 شاگرد جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھے، جن کا نام تھا
شاہ اسماعیل دہلوی اور مولوی عبدالحی، وہ ان کے ساتھ تھے۔ پورے ہندوستان سے مجاہدین کی فوج تیار کی گئی۔ اس وقت آج کے پنجاب یعنی دونوں طرف کے اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں پر افغانستان کی سرحد تک سکھ جنگجو رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ بنگال اور ہندوستان کے بہت سے پرگنے اور علاقے انگریزوں کے پاس جا چکے تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شمال مغرب یعنی نارتھ ویسٹ پشاور ویلی میں، جو آج کا پاکستان کا خیبر پختونخوا صوبہ ہے، اسلامی حکومت یعنی خلافت اسلامیہ کے قیام کا فیصلہ کیا۔ اس وقت ان کی فوج میں 8,000 نفری تھی، جن کی اکثریت یا تو دینی مدارس کے طلباء کی تھی یا وہاں سے فارغ علماء کی۔ گویا یہ اس زمانے کی تحریک طالبان تھی۔ 1826 میں ان لوگوں نے سوابی ضلع کے علاقے خند اور زائدہ کے شہروں میں اپنا پہلا بیس بنایا، پشتونوں کو جہاد کی سنت یاد کرائی، دین کے قیام اور شریعت کے نفاذ کے فریضے کو ازبر کرایا، روایتی خانوں کو ہٹا کر علماء حق کے ہاتھ میں حکومتی انتظام آیا، دین قائم ہوا اور شریعت نافذ ہو گئی۔ 11 جنوری 1827 کو سید احمد کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی، وہ خلیفہ اور امام مقرر کر دیے گئے۔ لیکن مقامی خان زمینداروں اور باپ دادا کی روایت اور رسم پرستوں نے غداری کی، سید کے مقابلے میں سکھوں کا ساتھ دیا۔ سکھوں کی 10,000 فوج نے سید کے مجاہدین کی، جن کی تعداد صرف 600 تھی، بالا کوٹ کے مقام پر 6 مئی 1832 کو شکست دے دی۔ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ اس طرح یہ خلافت اسلامی، جو ایک چھوٹے سے شمال مغرب کے ایک چھوٹے سے خطے سے شروع ہوئی تھی، 4.5 ماہ سے بھی کم عرصے میں ختم ہو گئی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سید کی اگلی منزل کشمیر تھی۔ 1924 میں ترکی میں خلافت عثمانیہ کا چراغ بھی بجھ گیا۔ اسلام کی دشمن قوتوں نے اب اطمینان کا سانس لیا کہ سیاسی موت کے بعد اب اسلام کبھی طاقت بن کر نہیں ابھر سکے گا، یہ ہمیشہ مغلوب رہے گا اور کبھی غالب نہ ہو سکے گا۔ ایک سوال جو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی یہاں دینا ضروری ہے کہ جب خلافت راشدہ کا دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ختم ہو گیا، تو اموی، عباسی اور عثمانی ملوکیت کو خلافت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان ملوکیتوں میں اسلامی خلافت کے بہت سے اجزاء باقی تھے، یعنی بہت سے انگریڈینٹس اس میں تھے۔ مثال کے طور پر اسلام کا نظام تعلیم باقی تھا، معاشی نظام ویسا ہی چل رہا تھا، یعنی وہاں زکوٰۃ کا نظام تھا نہ کہ سود کا۔ عدالتیں بھی شریعت کے مطابق فیصلے کر رہی تھیں۔ خلیفہ وقت اپنے کو دنیا کے تمام مسلمانوں کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ تو ایک طرح سے یہ حقیقی خلافت تو نہیں، لیکن معنوی لحاظ سے خلافت قائم تھی۔ آخری ترکی کی خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے اور اس کے خاتمے کے بعد اس کے احیاء کی کوششیں ہندوستان میں شروع ہوئیں۔ تحریک خلافت کا آغاز علی برادران یعنی مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی نے کیا۔ ملک کے بہت سے مسلم سیاستدانوں اور اعلیٰ دماغوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن اس تحریک کو کس طرح گاندھی نے ہائی جیک کیا اور کس طرح انگریزوں نے اس کو بدنام کیا، ناکام کیا، یہ ایک الگ تاریخ ہے۔ یہ مسلمانوں کی سیاست کے میدان میں ایک بہت بڑی شکست تھی۔ اس کے بعد علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے علمی اور فکری محاذ سنبھالا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اور سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنے نثر کے ذریعے خلافت راشدہ کے طرز کی حکومت کے احیاء کے لیے بہترین علمی، فکری اور تحریکی مواد چھوڑا۔ ان لوگوں نے لوگوں کے خون کو گرمایا، دلوں میں آرزو پیدا کی، حب الہی کو پروان چڑھایا، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تپش کو تیز کیا۔ اس کے نتیجے میں پہلے پورے ہندوستان کو اسلامستان دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی
اور پھر بعد میں اسے ممکن نہ پا کر تقسیم ہند اور پاکستان کی تحریک چلائی گئی۔ یہاں بھی وہی جذبہ تھا، یعنی نویں طرز کی ریاست مدینہ اور خلافت راشدہ کے احیاء کا جذبہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا، لیکن بہت جلد سول اور فوجی بیوروکریسی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور آج تک پاکستان انہی کے چنگل میں ہے۔ یہ وہ طبقہ تھا جو صدیوں سے انگریزوں کی نوکری اور ان کی خدمت کرتا رہا تھا۔ غلامی اس کی گھٹی میں تھی، غلامی اس کا مزاج بن چکا تھا، غلامی ہی اس کی ذہنی غذا بھی تھی اور جسمانی بھی۔ مادہ پرستی، مال کی محبت اور اقتدار کی جاہ اس کی زندگی کے اصل مقاصد تھے۔ پاکستان کو اس کی اسلامی منزل تک پہنچانے کے لیے جماعت اسلامی کی اقامت دین کی تحریک بھی ہے، اہل سنت اور جماعت کی نظام مصطفیٰ کی تحریک بھی، اور تمام دینی جماعتوں کی نفاذ شریعت کی تحریک بھی، لیکن ان سب کو روکنے کے لیے مغرب کا استبدادی جمہوریت آڑے آتا ہے، جو ایک منظم طاقتور اقلیت کے غلبے کو یقینی بناتا ہے۔ سول اور فوجی بیوروکریسی اور زمیندار سیاستدانوں کا مثلث جمہوریت کو مینج کرتا رہا ہے، اور پاکستان میں اسلامی نظام حیات کے امکانات معدوم ہوتے چلے گئے۔ سیونٹی کی دہائی میں ایران میں ہلچل شروع ہوا۔ ایران امریکہ کا مسلم دنیا میں سب سے بڑا پارٹنر تھا، اور شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی اس کا سب سے بڑا دوست۔ ایران کی علماء نے متحد ہو کر امام خمینی کی قیادت میں شاہ اور امریکہ کے خلاف ایک زبردست عوامی تحریک چلائی۔ ایران کی غیر مسلح عوام کی اجتماعی قوت نے دنیا کی سب سے مسلح قوت ایران اور امریکہ کو شکست دے دی۔ 1 سال 1 ماہ کی جد و جہد کے بعد وہاں فروری 1979 میں اسلامی انقلاب آیا اور وہاں پر قائم مغربی نظام زندگی کو سمیٹ کر پھینک دیا گیا۔ اس اسلامی انقلاب میں چونکہ کچھ ایرانی قوم پرستی اور شیعت کا بھی عنصر پایا جاتا تھا، اس لیے بقیہ اسلامی دنیا کے لیے یہ آئیڈیل نمونہ نہ بن سکا۔ اس دوران عرب دنیا نے مل کر ایران پر چڑھائی کر دی تاکہ ایران کو کچل کر اسلامی انقلاب سے اپنے آپ کو بچا سکے، لیکن ان سب نے اپنے آپ کو امریکی اور اسرائیلی غلامی میں ڈال کر برباد کر لیا۔ ایران کے علماء اور عوام نے امریکہ کو شیطان کبیر کہا۔ امریکہ کے ایران سے نکلنے کے بعد 1 سال کے اندر یعنی دسمبر 1979 کو سوویت یونین افغانستان میں فوج لے کر داخل ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اب ایران اور پورے عرب دنیا کے گرم پانی یعنی تیل پر قبضہ کر لے گا اور امریکہ کی برتری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اس پورے خطے میں کمیونزم کا سرخ انقلاب آ جائے گا۔ افغان مجاہدین، جس کی قیادت زیادہ تر یونیورسٹی کے طلباء پر مشتمل تھی، اس نے سوویت یونین کے خلاف جہاد کے لیے بندوق اٹھایا تو اللہ کی نصرت حاصل ہوتی چلی گئی۔ ادھر امریکہ بھی اپنے کو بچانے کے لیے ان کی مدد کے لیے آ گیا۔ فروری 1989 میں سوویت یونین کو بالآخر مار بھگایا گیا۔ اس کے بعد خود سوویت یونین ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ادھر فتح کے بعد مجاہدین کی 1 درجن جماعتیں مل کر حکومت کے قیام پر اور اس کے واضح نقشے پر متفق نہ ہو سکے، اور دوسری طرف امریکہ وہاں اسلامی مجاہدین کی حکومت چاہتا بھی نہیں تھا۔ اس خلا میں تحریک طالبان ایک نئی جہادی قوت بن کر 1994 میں اٹھتی ہے اور 2 سال کے اندر 1996 میں کابل کی حکومت سنبھال لیتی ہے اور آہستہ آہستہ افغانستان کے 98% علاقوں پر قبضہ کر کے شریعت نافذ کر دیتی ہے۔ ملک میں امن قائم ہو جاتا ہے،
جرائم کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے، ہیروئن کی کاشت ختم کرائی جاتی ہے، عدل اور مساوات قائم ہوتا ہے۔ ادھر امریکہ کی اطاعت سے نکلنے اور خدا کی اطاعت میں آنے کے جرم میں طالبان امریکہ کے زیر اطاعت آتے ہیں، اور 9/11 کے بہانے سے امریکہ دنیا کے تقریباً 50 ملکوں کے ساتھ اکتوبر 2001 میں افغانستان پر فوجی حملہ کرتا ہے۔ شہروں میں فضا سے کارپیٹ بمبنگ ہوتی ہے اور شہروں کو کھنڈر بنا دیا جاتا ہے۔ طالبان سے منسلک تمام افراد شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ کابل پر امریکہ کی ایک کٹھ پتلی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ 20 سال کے گوریلا جنگ کے بعد یہ اکیلا چھوٹا سا گروہ جس کا اللہ پر کامل یقین اور توکل تھا، پوری دنیا سے ٹکرا گیا اور فاتح بن کر نکلا۔ اب امریکہ کی آخری کوشش صرف یہ ہے کہ ہر امریکی باحفاظت وہاں سے نکل جائے۔ کابل میں طالبان کا داخلہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ فتح مکہ کے وقت ہوا تھا۔ مقابل میں کوئی طاقت نہیں تھی اور عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ تحریک طالبان نے شریعت کے نفاذ کے ساتھ اسلامی نظام حکومت کی بات کی ہے۔ افغانستان کا قومی اور وطنی جھنڈا ہر جگہ سے اتار کر پھینک دیا گیا ہے۔ اس کی جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا سفید جھنڈا لہرا رہا ہے۔ مغربی میڈیا اور ملک کے اندر موجود لبرل، سیکولر، قوم پرست، فیمنسٹ اور مغرب پرست عناصر طالبان کے خلاف مہم میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں اسی موضوع پر مزید بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر بھی کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد